بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ کل بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے زونل آفس کی منتقلی کے سلسلہ میں کی جانے والی سازش کو پروگرام کے ذریعے بے نقاب کیا تھا۔ بہت سے احباب کو میری بات کی سمجھ نہ آئی یا پھر میں ان کو سمجھا نہ سکا۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو غریب، غربا اور مساکین کی مالی معاونت و مدد کا وفاقی ادارے کا ایک پروگرام ہے، جس کی چیئرپرسن یا چیئرمین ہر دور میں وفاقی حکومت کی طرف سے اپائنٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اپائنٹمنٹ اکثر سیاسی بنیادوں پر کی جاتی ہے اور حکومت کی تبدیل ہونے پر چیئرمین یا چیئرپرسن کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ڈاکٹر ثانیہ نشتر اس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن تھی۔ انہوں نے اس پروگرام کے انتظامی امور میں تبدیلی کی اور یہ تبدیلی انہوں نے آبادی کے تناسب یعنی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے استفادہ حاصل کرنے والے غریب لوگوں کے تناسب کے اعتبار سے دفتری امور میں تبدیلی کی اور ریجنل آفیسز کے ساتھ ساتھ زونل آفیسز کا اضافہ کیا۔ آزاد کشمیر میں جو ریجنل آفس تھا وہ مظفر آباد میں تھا، جس کے ریجنل ڈائریکٹر عمر ریاض صاحب تھے۔ 29 ستمبر 2019 کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکزی دفتر اسلام آباد کی طرف سے چاروں صوبوں یعنی پنجاب، سندھ، بلوچستان، کے پی سمیت گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے جو ریجنل آفیسز ہیں ان کو یہ ایک چٹھی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں زونل آفیسز کے قیام کی منظوری دی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر کو 2 زونز یعنی مظفر آباد اور پونچھ زون میں تقسیم کیا گیا۔ آزاد کشمیر کے ریجنل ڈائریکٹر عمر ریاض نے مرکزی دفتر اسلام آباد کو جو ایک خط لکھا، یہ جو خط تھا یہ اس سے مراسلے کا جواب تھا جو وفاق سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکزی آفس کی طرف سے ریجنل آفس کو لکھا گیا تھا۔ عمر ریاض نے جو مرکزی دفتر اسلام آباد کو جواباً خط لکھا، اس میں انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے آزاد کشمیر کو 2 زونز یعنی میرپور اور مظفر آباد میں تقسیم کر رکھا ہے، جو سراسر غلط بیانی تھی، کیونکہ آزاد کشمیر کے جو انتظامی امور ہیں اس میں آزاد کشمیر کو 3 ڈویژنز مظفر آباد، پونچھ اور میرپور کی صورت میں تقسیم کیا گیا ہے، اور ان تینوں ڈویژنز کے جو ڈویژنل انتظامی امور ہیں ان کے سربراہان کمشنر صاحبان ہیں۔ ریجنل ڈائریکٹر عمر ریاض نے یہ سب علاقائی تعصب اور علاقے کے مفاد کے پیش نظر کیا، کیونکہ موصوف کا تعلق میرپور سے تھا۔ یہی نہیں، عمر ریاض نے مزید غلط بیانی اور گمراہ کن حقائق کا سہارا لیتے ہوئے مرکزی آفس اسلام آباد کو غلط اعداد و شمار مہیا کیے اور مرکزی آفس سے پرزور مطالبہ کیا کہ پونچھ زون کو منسوخ کر کے میرپور زون کی منظوری دی جائے۔ یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں، ان سب باتوں کے جو ثبوت ہیں وہ میرے پاس یہ موجود ہیں، اور میں ان کو یہ جو میرے سائٹ لائن پہ آپ کو جو پٹی چل رہی ہے اس پہ یہ سارے آپ کو بخوبی آپ کو یہ میرے ساتھ والی جو پٹی ہے اس پہ آپ کو یہ سارے دکھائی دے رہے ہوں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ عمر ریاض اگر نیک نیتی سے کام کرتے، اگر ان کے دل میں درد ہوتا، وہ ادارے کے ساتھ منسلک ہوتے، وہ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ یا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشریز کے ساتھ وہ نیک نیت رہتے، ان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہوتی، تو وہ اپنے فرائض منصبی کو بہتر انداز میں ادا کرتے اور وہ 2 زونز یعنی مظفر آباد اور پونچھ زون کے ساتھ تیسرے زون یعنی میرپور زون کے لیے تحریک کرتے، مگر انہوں نے علاقائی تعصب کی اینک اتارنے کی بجائے علاقائی تعصب کی بنیاد پر پونچھ زون کی منسوخی پر زور دیا اور پونچھ زون کو منسوخ کروا کر میرپور زون کو منظور کروانے میں وہ کامیاب بھی ہو گئے۔ ان کی تحریک پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے درجنوں ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اور ساتھ ہی ساتھ کم و بیش 30,000 کے لگ بھگ وہ غریب و بے بس خواتین جن کا تعلق پونچھ ڈویژن سے تھا، ان کو مظفر آباد اور میرپور زون سے جوڑ کر ان کے لیے مشکلات پیدا کی گئی۔
اب اس ساری جال سازی کے عمل کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ ریجنل ڈائریکٹر عمر ریاض کے فرنٹ مین اور اس سارے معاملے کے بینیفیشری راجہ غضنفر علی تھے اور ان کا تعلق بھی میرپور سے ہے۔ یہ صاحب اسمال انڈسٹریز کے گریڈ 18 کے آفیسر ہیں اور ڈیپوٹیشن پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں 19ویں اسکیل کے مزے، تنخواہ اور مراد لے رہے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک حکم کے مطابق کسی بھی محکمے کا ملازم ڈیپوٹیشن پر دوسرے محکمے میں ملازمت اختیار نہیں کر سکتا، مگر یہ دونوں صاحبان ایک وفاقی ادارے میں ڈیپوٹیشن پر ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ کے حکم کے سراسر خلاف ہے اور اس کی خلاف ورزی ہے۔ پونچھ ڈویژن کا یہ جو زونل آفس یہاں سے منتقل کیے بلکہ منسوخ کیا گیا، اس پر پونچھ ڈویژن کے لوگوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ کل کے دن بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ڈویژنل دفتر کو مظاہرین نے احتجاجاً تالے لگائے تاکہ ان آفیسز سے فرنیچر اور دیگر دفتری اشیاء جو ہے وہ میرپور منتقل نہ کی جا سکے۔ آج سول سوسائٹی کی ایک بڑی تعداد جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفس کے باہر موجود تھی، وہاں پر اسسٹنٹ کمشنر راولاکوٹ اور SHO راولاکوٹ پولیس کی باہری نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچے۔ مظاہرین سے مذاکرات کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تالے کھول دیے گئے، اس آفس کو تالے کھول دیے گئے۔ بعد ازاں ایک نمائندہ وفد نے ڈپٹی کمشنر پونچھ کے آفس میں سول سوسائٹی کی طرف سے ضلعی آفیسران کی موجودگی میں ڈپٹی کمشنر پونچھ سے ملاقات کی اور تمام معاملات ان کے سامنے رکھے۔ ڈپٹی کمشنر پونچھ نے وفد کو یقین دلایا کہ وہ ذاتی دلچسپی لے کر مفاد عامہ کے اس معاملے کو یکسو کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ سول سوسائٹی نے ہائی کورٹ آزاد کشمیر سے حکم امتناع بھی حاصل کر لیا ہے، وہ بھی میں آپ کو اس اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ ان تمام تر حالات کے پیش نظر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مرکزی آفس کو چاہیے کہ وہ نارتھ اور ساؤتھ زون کے ساتھ پونچھ کے سینٹرل زون کا اضافہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ ڈیپوٹیشن پہ یہ جو دو ملازمین ہیں، یہ جو دو آفیسران ہیں، جو ایک ریلوے سے اور دوسرا اسمال انڈسٹری سے BISP کے اس محکمہ میں کام کر رہے ہیں، ان دونوں آفیسران کو ان کے محکمہ جات میں رپورٹ کرنے کی ہدایات کی جائیں، اور تینوں ڈویژن سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے گریڈ 17، 18 یا 19 کے ملازمین میں سے زونل آفیسران کو تعینات کیا جائے، اس کو یقینی بنایا جائے تاکہ علاقائی تعصب کے بجائے شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ادارہ اپنا کام جاری رکھ سکے اور ضرورت مند لوگ اس پروگرام سے مستفید ہو سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔